السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات میں آپ کو آپ کے ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ فرمائیں. آئیے اب ہیلتھ ڈائری کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین. ناظرین کرام، آپ اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. میں آج آپ سے طبی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کروں گا. میری گفتگو کا پہلا حصہ MBBS اور BDS کی تعلیم پر مبنی ہوگا اور دوسرے حصے میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا. اس وقت وفاقی وزارت صحت میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی بحالی اور پاکستان میڈیکل کمیشن کی تحلیل کا معاملہ قانونی مراحل طے کر رہا ہے، لیکن یہ سارے قانونی مراحل ایک ایسے ایوان کے ذریعے طے کیے جا رہے ہیں کہ جس میں اپوزیشن نہ قومی اسمبلی میں ہے اور نہ سینٹ میں. اس حوالے سے جو بھی اپوزیشن ہے، عوام اس اپوزیشن کے رول اور کردار کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے. میرا موضوع میڈیکل کی تعلیم کا ہے اور مجھے توجہ اس جانب مبذول کرانی ہے کہ قانونی مراحل کے اس مرحلے میں کونسل کو انتخاب کے بجائے انٹرویو کے ذریعے مکمل کیا جانا ایک جمہوری اور آئینی حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میرے خیال میں ماضی کی طرح پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں پروفیسر مسعود حمید کی طرح کا ایک دور لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش کا مقصد طب کی تعلیم و تربیت سے زیادہ اس حوالے سے تجارتی مقصد رکھنے والوں کی جیبوں کے بھرنے کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. گو کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی ایسوسی ایشن پامی کی جانب سے سیلاب کے بہانے اور پھر پاکستان میڈیکل کمیشن کے لیے میڈیا کے ایک مخصوص گروپ کے ذریعے کمپین اس بات کی علامت ہے کہ وفاقی وزارت صحت تجارتی مقاصد رکھنے والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے بہت کچھ فیصلے کر چکی ہے. جیسا کہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل سے ڈیفینس سوسائٹی کراچی میں میڈیکل کالجوں میں داخلے کی مافیا کا وہ گروپ جو کہ پروفیسر مسعود حمید کے دور میں اپنی بڑی شہرت رکھتا تھا، ان سے 2 میٹنگز کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے.
یہ بات کہاں تک درست ہے یا غلط، اس کی وضاحت تو جناب وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب کریں گے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ طبی تعلیم و تربیت کا معاملہ پہلے ہی ہمارے ملک میں عالمی سطح پر گریس مارک کے حوالے سے چل رہا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں نئے MBBS گریجویٹس کے لیے بیرون ممالک اعلیٰ تعلیم کا معاملہ پہلے ہی مہلت کے 2 سالہ اسٹیج کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اس میں سیلاب کے بہانے MD کیٹ کے اہم داخلہ ٹیسٹ کو منسوخ کیا جانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر ایسا تو نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو لوگ MBBS کے MD کیٹ کا امتحان دیں گے وہ تمام نفسیاتی مرض کا شکار ہو چکے ہیں، امراض کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر وہ نفسیاتی طور کے اوپر امراض کا شکار ہو چکے ہیں تو ان کو تو کسی طور پر بھی MBBS میں داخلہ دینا از خود طبی نقطہ نگاہ سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لہذا اب اس پس منظر میں آپ خود فیصلہ فرمائیے کہ موجودہ وفاقی وزارت صحت طبی تعلیم کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے جو کچھ فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ ہمارے طلباء کے تعلیمی مستقبل کے لیے بہتر ہے، یا وہ پس پردہ جو اس سارے کھیل میں اپنے تجارتی مقاصد رکھتے ہیں ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اب میں گفتگو کے اس دوسرے مرحلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وزیر صحت سندھ و پاپولیشن ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی جانب سے صوبے میں جاری ان پرائیویٹ نجی نرسنگ اسکولز کی رپورٹس کو طلب کیا گیا جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے صوبے میں نجی نرسنگ اسکولز کے حوالے سے لوٹ مار کا ایک بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ وزیر صحت سندھ کا یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اس کی بھرپور حمایت کی جانی چاہیے، لیکن یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کسی بھی بیماری کے علاج سے پہلے اس بیماری کی وجہ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور نجی نرسنگ اسکولوں کی سندھ کی مافیا کا جو معاملہ ہے وہ خلاف قانون ہٹائی گئی کنٹرولر، ڈپٹی ڈائریکٹر، فوکل پرسن اور نہ جانے کون کون سے غیر قانونی عہدوں پر فائز خیر النساء اکبر سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تنخواہ تو حکومت سندھ سے لیتی رہی ہیں، لیکن اپنے اس تمام دورانیے کے دوران انہوں نے حکومت سندھ کے مفادات کو مد نظر رکھنے کے بجائے سندھ پرائیویٹ نرسنگ ایسوسی ایشن مافیا جو ہے ان کے مفادات کا تحفظ کیا، اور مختلف اسکولز کے اندر ان کی پارٹنرشپ کے حوالے سے، ایک اسکول کے پارٹنر کے قتل کے حوالے سے، اور نہ جانے ان کے اوپر کس کس حوالے سے بدعنوانیوں کی ایک ایسی لمبی داستان ہے جس کا نوٹس وزیر صحت سندھ کو سب سے پہلے لینا چاہیے۔ اگر وہ واقعی اس نرسنگ مافیا کا حقیقی طور کے اوپر کوئی علاج کرنا چاہتی ہیں تو علاج سے پہلے اس بیماری کی وجہ جو بھی بنا ہو، چاہے وہ سرکاری پرسن ہے یا غیر سرکاری پرسن، اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔
اب میں آپ کو یہاں اسکرین پر وزیر صحت سندھ کو پیش کی جانے والی رپورٹ کے وہ کچھ حصے دکھانا چاہ رہا ہوں جس میں حکومت سندھ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لیے بغیر درجنوں اسکولوں کو یونیورسٹی سے الحاق دے دیا گیا، اور نہ صرف الحاق دے دیا گیا بلکہ ایسے اسکولوں کو پاکستان نرسنگ کونسل کی جانب سے ان کی اہلیت سے بڑھ کر ان کو نشستیں بھی مختص کر دی گئیں، اور یہ اسکول بغیر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے رن کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اسکول ایسے ہیں کہ جن کو کئی سال تک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی بنا پر ان کے اسکول کو سرکاری یونیورسٹی کی جانب سے الحاق نہیں دیا گیا۔ تو ایک ہی جیسے قاعدے میں دو قسم کے قوانین کا اطلاق جو ہے وہ یونیورسٹی، سرکاری یونیورسٹی کے رجسٹرار کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے بغیر نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کے اسکولوں کو کس بنیاد کے اوپر رجسٹریشن دی ہے۔ اب میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کی توجہ اس ایک تصویر کی جانب جو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور یہ سندھ میں نجی نرسنگ اسکولز کے ایسوسی ایشن کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں آپ یہ دیکھیے کہ نجی نرسنگ اسکول کی ایسوسی ایشن میں حکومت سندھ سے اور محکمہ صحت سندھ سے 80 ہزار روپے کی تنخواہ لینے والے سرکاری ملازمین جو ہیں اس اجلاس میں کس حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سندھ کے پرائیویٹ نرسنگ اسکولوں کی اکثریت سرکاری ملازمین کی ہے، اور اگر کاغذوں میں انہوں نے یہ اسکولز اپنے دیگر خونی رشتہ داروں کو منتقل کر رکھے ہیں تو وہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ان کی سرکاری ملازمت ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ 80 ہزار روپے کی تنخواہ پانے والے 50 کروڑ روپے کے نجی نرسنگ اسکولز کون سی وہ دولت ہے جو انہوں نے یہاں پر صرف کی ہے۔ گو کہ موجودہ وفاقی حکومت میں نیب کے پر کاٹ تو دیے گئے ہیں، لیکن نیب کا اتنا قانونی اور آئینی حق ابھی موجود ہے کہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی جس نے بھی کرپشن کی ہے، ان تمام نجی نرسنگ اسکولوں کی معاملے کو نیب کے اندر بھیجا جانا چاہیے کہ سرکاری ملازمین جن کی کہ حکومت سندھ سے تنخواہ جاتی ہے انہوں نے کہاں سے یہ دولت لے کر آئے ہیں کہ یہ 50 کروڑ روپے کے نجی نرسنگ اسکول قائم کر کے غریب طلباء سے اربوں روپے اور کروڑوں روپے بٹور کر چند سالوں کے اندر 1 سے 2 اور 2 سے 3 اور کئی اسکولز قائم کیے ہیں۔ اس میں کوئی بلدیہ غربی ضلع کا شیر خان یوسف زئی جیسا آدمی جو چوکیدار کی حیثیت سے بلدیہ غربی کا ملازم ہے، اس سے یہ پوچھے حکومت کہ کہاں سے اس کے پاس پیسے آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں 80 ہزار روپے کے ملازمین، ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کے پاس وہ کہاں سے رقم آئی کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے نجی نرسنگ اسکولز قائم کیے ہیں اور طلباء کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ قانون میں کسی بھی سرکاری ملازمین کی مالی منفعت کی، تجارت کی کوئی گنجائش کا قانون موجود نہیں ہے۔ یہ سرکاری ملازمت میں رہتے ہوئے کس طریقے سے یہ تجارتی عمل میں براہ راست ملوث ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ محکمہ جاتی تحقیقات نہیں بلکہ اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ سندھ کو فوری طور کے اوپر اس کو نوٹس لیتے ہوئے ایک ایسا کمیشن بنانا چاہیے کہ یہ وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو حکومت سندھ سے پیسے لے کر تجارتی عمل کے اندر
باقاعدہ لوٹ مار کے ذریعے اپنے جیبوں کو بھر رہی ہیں۔ پروگرام کے آخر میں میں آپ کو اسکرین پر ایک وہ حکم نامہ دکھا رہا ہوں جو اس سے پہلے بھی میں گزشتہ اپنی ہیلتھ ڈائریوں میں وہاب اللہ یوسفانی نام کے ایک ایکس کیڈر اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے بتاتا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے حکومت سندھ نے اس بات کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے وہاب اللہ یوسفانی سے سول اسپتال کراچی کے اکاؤنٹنٹ کے اضافی چارج کو واپس لے لیا ہے، جس کا باقاعدہ حکم نامہ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک حق و سچ کی صحافت کے لیے بلا خوف و خطر اپنا کردار اللہ کے فضل و کرم سے ادا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی جو خلاف قانون، بدعنوانیاں اور بے ضابطگیاں ہمیں محکمہ صحت سندھ میں نظر آئیں گی، اسے متعلقہ حکام اور اداروں تک پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ آج ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ جیے عوام، جیے پاکستان، خدا حافظ۔